وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم لوگ اس تاریخی مقام پر ہیں جس کو بدر کہا جاتا ہے۔ جنگ بدر تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے، اور جنگ بدر وہ جنگ ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا، اور اسلام کے پھیلنے میں سب سے بڑا رول اگر کسی کا ہے تو وہ جنگ بدر کا ہے۔ اب سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں تھے، اور وہاں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، لیکن مکے والے لگاتار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بند کرتے رہے۔ تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ المنورہ تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں مدینہ میں اسلام کا کام ہونا شروع ہوا۔ مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، آپ کا ویلکم کیا، اور آپ کو اور آپ کے ساتھ آنے والوں کو ساری سہولتیں فراہم کی، اور اسلام کی دعوت کو عام کرنے میں جو بھی یہ لوگ سپورٹ کر سکتے تھے وہ کرنا شروع کیے۔ اور اس کے علاوہ مدینے سے ایک ہائی وے گزرتا ہے جو شام اس طرح کے بڑے بڑے علاقے جہاں پر مکے والوں کا بڑا بزنس تھا، وہ راستہ مدینے سے گزرتا تھا۔ تو اور ایک تو یہ جنگ کی جو بنیادی وجوہات ہے اس میں سے بڑی وجہ کیا بولے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آنے کے بعد یہاں سے اسلام آسانی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا۔ یہ ایک پریشانی تھی مکے کے مشرکوں کو۔ دوسری پریشانی کیا تھی کہ جو تاجر مکے کو جاتے تھے مدینے سے ہوتے ہوئے، ان میں سے جو اچھی طبیعت والے اور عقل والے تھے انہوں اسلام قبول کرنا شروع کر رہے تھے، تو یہ دوسری پریشانی تھی۔ تیسری پریشانی یہ تھی کہ ایک مرتبہ مدینے میں بنو اوس کے ایک سردار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں اسلام قبول کرے تھے، انہوں مکہ گئے تھے طواف کے واسطے۔ تو وہاں پر جو ابو جہل ہے ڈائریکٹ ان کو روکتا ہے، روک کر کہتا ہے ہمارا دشمن تمہارے علاقے میں آیا ہے اور تم اسے پورا کا پورا سپورٹ کر رہے ہو، اور تمہیں ہمارے پاس آ کو آرام سے عمرہ کر لے کو طواف کر لے کو چلے جاتے ہیں کیا، ہمیں چھوڑ ڈالتے ہیں کیا؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مکے کے ایک سردار کے مہمان بنے رہے تھے، تو انہیں بولتا اگر آپ امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو میں آپ کو یہیں قتل کر دیتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں باقاعدہ ایک قبیلہ اوس کے سردار تھے، ان کو غصہ آیا، انہوں بولے اگر تو مجھے قتل کرے گا تو تمہارے ساتھ ہم لوگ وہ کریں گے جس کا تمہیں کبھی اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جو قبیلے وہاں سے آتے تھے مکے سے یمن کے لیے تجارتی جو قافلے آتے تھے، ان لوگوں کے لیے تھوڑا ڈر شروع ہو گیا، اس لیے کہ راستے میں مدینہ ہے، مدینہ والوں سے چھیڑ چھاڑ کرے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مدینہ والے ہمارے قافلے لوٹ لیں۔ تو اب ان کی ایک بے چینی شروع ہوئی، ان کا بزنس خطرے میں پڑا۔ تو اب ان لوگوں نے پلان کیا کہ کسی طرح بڑا آس پاس کے لوگوں کو جمع کر کے ایک بڑا حملہ کیا جائے اور اسلام کو اور اسلام کے جو سپورٹرز ہیں ان کو جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ تو اس ارادے سے مشرکین مکہ 950 لوگ تیار ہو کر، یہ مدینے کے باہر جگہ ہے، بدر کا جو مقام ہے مدینے سے بہت دور، مدینے سے باہر کی جگہ ہے، یہاں پر آ کر انہوں پڑاؤ ڈال دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگنے کے بعد صرف 313 یعنی 313 اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے صحابہ 313 ہیں جو مشرکین مکہ ہیں، پورے 950 ہیں، یعنی ٹربل نمبر میں یہ لوگ آئے، 3 گنا زیادہ یہ لوگ آئے۔ دوسرے نمبر پر جو مسلمان تھے ان کے پاس 4 گھوڑے تھے، جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، جو مشرکین مکہ تھے ان کے پاس 170 اونٹ تھے۔ ساری کی ساری سہولتیں ان کے پاس ہے، ساری کی ساری جنگی آلات ان کے پاس ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس اللہ کی ذات پر بھروسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جنگ بدر کے ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ٹینٹ لگا ہوا تھا، اس میں رات بھر اللہ کے سامنے روئے اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ یہ وہ مجمع ہے جو مجھے اسلام کی دعوت میں مدد کر رہا ہے، اگر یہ لوگ بھی شہید ہو جائیں گے، اگر یہ بھی مٹا دیے جائیں گے
تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، اللہ تو ہماری مدد فرما، یہ بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب اللہ سے دعائیں مانگے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنگ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ابھی اس وقت ہم لوگ جہاں پر کھڑے ہیں، یہ صحابہ جو جنگ بدر میں شہید ہوئے، آپ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جنگ بدر میں جو صحابہ شہید ہوئے وہ صرف 14 تھے، اور ان کے جو لوگ قتل کیے گئے وہ 70 تھے۔ الحمدللہ 313 صحابہ، لیکن ان کا ایمانی جوش اور ایمانی جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کے سامنے 950 کا مجمع نہیں ٹھہر سکا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے اسلام کو وہ شاندار فتح نصیب فرمائی جس کے بعد جو مشرکین مکہ تھے ان کی ساری کی ساری ہمتیں پست ہو گئی۔ اب معمول سے کیا ہے، اب ایک روب رہتا، اب وہ مشرکین میں جاتے تھے پاورفل لوگ ہیں بول، جب یہ پاورفل لوگ 950 کی تعداد میں آ کر 313 سے ہار گئے تو ان کی پوری ہوا اکھڑ گئی، اب ان کی کوئی وقت حیثیت نہیں رہی۔ اب آس پاس والے ان کو چڑھانا شروع کرے، تمہیں بھی کیا مردوانے رہے، 1000 جنے جا کو 313 سے ہار کو ہے نہ بولے سرکار، ان کا ایک روب، ان کا ایک جو دبدبہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ سے وہ لوگ تیاری کرے، پھر 1 سال کے بعد، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے اس کے دوسرے سال 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی ہے، اس کے بعد 1 سال تیاری کر کے پھر احد، پھر خندق، لگاتار جنگیں ہوئی۔ انشاءاللہ جب ہم میدان احد کو جائیں گے تو احد کے بارے میں بات کریں گے۔ ابھی جنگ بدر کے بارے میں اللہ نے شاندار فتح نصیب فرمائے، وہاں سے اسلام اور پھیلنا شروع ہوا۔ تو اس جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی قبریں یہاں پر ہیں۔ اب یہاں کا ماحول کیا ہے بولے تو قبر پرستی، اللہ سے ہٹ کر دوسرے چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا بول کر یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ سب چیزوں کو معمول کر کے رکھے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ یہاں پر وہ صحابہ شہید جو صحابہ شہید ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پر مدفون ہیں۔ تو ہم لوگوں کو یہاں پر کرنا کیا ہے، بس یہ کرنا ہے کہ ان کے لیے دعا کرنا ہے، اور پوری امت کی طرف سے، ہماری طرف سے اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنے جانوں کی شہادتیں پیش کی، اللہ ان کو ہماری طرف سے، پوری امت کی طرف سے بہترین بدلہ نصیب فرما، اور تو اپنے شاہ نشان انہیں اعلیٰ مقامات جنت میں نصیب فرما۔ اور انہوں نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے جو قربانیاں کی ہیں، جو اپنی جانوں کی شہادتیں پیش کی ہیں، اس کو یاد رکھتے ہوئے ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ دعائیں اللہ سے کرنا ہے۔ تو یہ یہاں پر قبریں ہیں، اور وہ جو بورڈ ہے سامنے آپ دیکھیے، وہاں پر ان صحابہ کے نام ہیں جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب آگے انشاءاللہ مسجد عریش کے پاس جائیں گے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹینٹ لگا ہوا تھا۔ چلو۔